عالم برزخ سے متعلق روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ عالم جہان کو کہتے ہیں اور ہمارے 4 جہان ہیں: عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر 4 عالم ہیں اور عالم کے احکام ایک ایک ہیں اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ صورت میں ہے۔ اللہ نے انسان کے ایک عالم سے دوسری عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم ارواح سے عالم دنیا تک آنے کا سبب والدین ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ تک آنے کا سبب موت ہے، عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا سبب سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ معزز ناظرین، برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک پہنچنے کا وقت برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رکھا جائے گا، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جیسا کہ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ نجات حاصل نہ کر سکا تو اس کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک یہودیہ کی عذاب قبر کے بارے میں یہ خبر کی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے، حضرت عائشہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی نے عائشہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ہوگا اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب حاصل ہوگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کیا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران نافرمان انسانوں کو عذاب میں جانے کے کچھ مشاہدات کرائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جب روحیں عالم برزخ میں پہنچتی ہیں تو اس میں بھی 2 مقام ہیں۔ ایک کا نام الحسن ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں رہیں گی، اور قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ کی طرف رخ کریں گی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر 2 فرشتے منکر و نکیر سوال و جوابات کرتے ہیں۔ صحیح جواب دینے والے کے لیے جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو جنتی لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے۔ وہاں اس کو ہوا کے جھونکے اور جنت کی خوشبو بھی آتی رہتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جواب درست نہ ہوئے تو قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ الحسن میں روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جب کسی جین میں بدکار روحیں عذاب کا مزہ چکھ رہی ہوتی ہیں۔ الحسن میں روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا پیارا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔
اگر نئی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا، وہ یہاں ایلیسن میں نہیں، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایسے ہی کرتی ہیں جس طرح گھر سے دور رہنے والوں کا گھر والے ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتے ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت قائم ہونے تک روحوں کا مقام عالم برزخ ہی ہے، اور قیامت کے دن روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہی سب کا ٹھکانہ ہوگا، مستقل ٹھکانہ، جہاں سے وہ کبھی بھی نکل نہ سکیں گے۔